جکنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہیں۔ گزشتہ سال ان کی شہرت مسلمانوں اور خاص طور پہ پاکستانیوں میں اس وقت عروج کی انتہا کو پہنچی اور لوگوں نے ان کی اس قدر تعریف کی، انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے ملک بلکہ پوری دنیا اسلام کی ہیروئن قرار دیا اور کہا کہ ان جیسا شخص جو ہے اس کا کردار بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آئیڈیل شخص کو ہونا چاہیے، اور لوگوں نے ان کی تعریف میں ان کی خاصیتوں کے متعلق، ان کی شخصیت کے متعلق وہ باتیں کہیں اور وہ باتیں نکال کر لائے جس کا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم جکنڈا آرڈن جو تھیں وہ اس تعریف کی مستحق تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کرائسٹ چرچ میں گزشتہ سال مارچ میں وہ بہت ہی ہیبت ناک واقعہ ہوا تھا، وحشت ناک واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک نسل پرست دہشت گرد نے 51 نمازیوں کو مسجد میں داخل ہو کر قتل کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہی جکنڈا آرڈن کا جو لاجواب کردار تھا، ان کی شخصیت جو تھی، ان کی رحمدلی جو تھی، ان کی وسعت دل، ان کا حوصلہ سب جو تھا وہ سامنے آیا تھا، اور پوری اسلامی دنیا اور خاص طور پہ پاکستانیوں کی وہ بہت بڑی ہیروئن بنی، اور انہیں لیڈرشپ، خاص طور پہ سیاسی لیڈرشپ اور حکمران کا ایک آئیڈیل قرار دیا گیا پاکستان کے اندر۔ لکھنے والوں نے، ٹیلی ویژن کے اینکرز نے، پارٹیسپینٹس نے، ماہرین نے ان کی اس قدر تعریف کی کہ شاید ہم نہیں سمجھتے کہ اتنی تعریف جو ہے پوری دنیا میں یا خود ان کے ملک میں بھی کسی نے کی، اور ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ یہ تعریف جو تھی وہ بالکل درست تھی، کیونکہ واقعی میں انہوں نے کرائسٹ چرچ کے اس ہولناک واقعے کے بعد، اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد بہت ہی غیر معمولی کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب ہم ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں وزیر اعظم جکنڈا آرڈن کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے سلسلے میں لگایا گیا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جکنڈا آرڈن نے بر وقت اور انتہائی فیصلہ کن اقدامات اٹھا کر کرونا وائرس کو اپنے ملک کے اندر بالکل محدود کر دیا۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی آبادی کا ملک ہے، دنیا کے بالکل دوسرے کنارے پہ واقع ایک جزیرہ ہے، اور مغربی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ مارچ میں پہلا کیس جو تھا وہ رپورٹ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ ہی وہ زمانہ تھا جب کرائسٹ چرچ کے واقعے کی وہ بنانی تھی، اور اس کے بعد پھر ایسٹر بھی آیا اسی زمانے میں۔ جکنڈا آرڈن نے پہلے ہی کیس کے آنے کے بعد انتہائی سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں لگا دیا۔ ایک تو ہم یہ بتا دیں کہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ کی بہترین مثال قائم کی گئی، آئیڈیل مثال قائم کی۔ دوسرے، انہوں نے یہ کہا کہ نیوزی لینڈ میں جو بھی کوئی باہر سے داخل ہوگا اسے سیلف آئسولیشن میں جانا پڑے گا 15 روز کے لیے، یعنی 15 روز وہ علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کا جو وہ ہے وہ میوٹیٹ کر جائے گا اور وہ اپنے اثرات دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا، اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام ملک کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر اور ایک ایک جگہ کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر دیا، اور ان کا میسج بار بار وہ یہ تھا کہ یہ 5 ملین افراد کی ایک قوم ہے، ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب کو مل کر یہ کرنا۔ اور ہر میسج کے اندر وہ یہ کہتی تھی کہ یہ جو قوم ہے، آسٹریلیا کی قوم ہے، اسے مل کر یہ مقابلہ کرنا ہے۔ اور واقعی میں آسٹریلین نے اپنی وزیر اعظم جکنڈا آرڈن کی
آواز پر بیک کہا اور انہوں نے اسی طرح عمل کیا جس طرح کہ انہوں نے ان کو کہا تھا، جس قسم کی سختی انہوں نے ان سے لگائی تھی اس کے اوپر انہوں نے کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ حوصلے اور پورے دل سے اس پر عمل کیا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے رحم دلی کو اور سائنس کو ایک ساتھ ملا دیا، اور جو ان کے ناقد بھی تھے اور ان کے تعریف کرنے والے بھی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہترین گورننس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائنس اور حکمرانی کا جو امتزاج پیدا کیا، اس کے اندر وہ بار بار یہ کہتی تھیں کہ وہ زندگی کو اقتصادیات پر اولیت دیتی ہیں، یعنی زندہ رہنے کو، صحت کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کا کیا فائدہ کہ ہمارے پاس مرنے والوں کی تعداد بہت ہو، اور یا یہ کہ بیماری سے کمزور افراد کی تعداد بہت ہو، اس کے بجائے ہمیں صحت مند افراد چاہیے، اور صحت مند افراد ہی ہیں جو کہ کسی ملک کی ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں اور کسی ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اور کسی ملک پر آنے والی آفات کا صحیح معنوں میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نٹ شیل کے اندر ان کا پیغام تھا۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کے کہنے کے اوپر من و من عمل کیا اور بہترین حکمرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلی۔ کوئی ان کے فیصلے میں ابہام نہیں تھا۔ لوگ جو ان کے تمام ناقد ہیں یا ان کے تجزیہ کار ہیں وہ دنیا بھر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو میسج، وہ ایک بہترین کمیونیکیٹر بھی ہیں جیکنڈا آرڈن جو ہے، بہترین طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ اتنی صاف گوئی سے انہوں نے بات پہنچائی، کوئی ابہام نہیں رکھا، کسی قسم کا انہیں شک نہیں تھا، وہ اس میں مبتلا نہیں تھی، خود وہ کسی بد اعتمادی میں یا اس میں جو بات انہوں نے کروانی تھی وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچائی، اور لوگوں نے اپنی وزیر اعظم کی، اپنی لیڈر کی بات پر بالکل اسی طرح عمل کیا۔ تو ہم نے یہ جیکنڈا آرڈن کا اس لیے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ آج سے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں نرمی آ رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی نرمی دکھانے کا ارادہ نہیں کرتے، کوئی تیزی اب حالانکہ وہاں پہ بالکل تقریباً کیسز ختم ہو گئے، انفیکشن انسان سے انسان انفیکشن تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تیزی اس قسم کی نہیں دکھائیں گے جس سے کہ ہمیں دوبارہ کرونا وائرس کے لگنے کا خطرہ ہو۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اپنی یکجہتی سے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم بڑے مرحلہ وار طریقے سے اور سوچ سمجھ کے اس لاک ڈاؤن کو، ان سختیوں کو ختم کریں گے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے آپ ہی کی ہیروئن وزیر اعظم جیکنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی وہ اقدامات پیش کیے جو کہ انہوں نے اپنے ملک میں کیے۔ جیکنڈا آرڈن کو آپ نے اس وقت بہت سراہا تھا جس وقت کہ وہ ان کا ایک منفرد امیج جو تھا وہ پوری اسلامی دنیا میں سامنے آیا۔ اب ان کا ایک منفرد امیج جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، کرونا وائرس کے سلسلے میں آیا، اور کس طرح انہوں نے اپنے ملک کو مکمل طور پر اس بیماری سے آزاد کرا لیا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا اسٹیپس اٹھائی، کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، کچھ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا پاکستان میں بھی ہم اس وزیر اعظم اور اس اپنی ہیروئن کے اقدامات کو فالو کرنا چاہیں گے جس کی تعریف میں ہم گزشتہ سال زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔